بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس السلام علیکم. آج ہم لٹریری ٹرمز کا ایک سیشن سٹارٹ کر رہے ہیں جو کہ لیکچر انگلش میں بھی بہت اہم ہے. اس کے علاوہ آج کل تو ویسے ہر ایکسرسائز میں انگلش کی بک میں بھی یہ چیزیں آ گئی ہیں. تو بسائڈز فار یور پریپریشن آف لیکچر انگلش ایوری ٹیچر شوڈ نو اباؤٹ دیز ٹرمز. ہم مختلف ایکسرسائز میں دیکھتے ہیں کہ ان کا یوز آ گیا ہے، تو لہٰذا ان کو آپ نے نا توجہ سے ذرا سننا ہے. خاص طور پر جو لوگ لیکچر انگلش کی تیاری کر رہے ہیں، یہ انٹرویو میں پوچھی جاتی ہیں، ریٹن میں سوال آ جاتے ہیں. ویسے بھی یہ لٹریچر جو ہے وہ بڑی ایک انٹرسٹنگ چیز ہے، تو اس میں آپ کو کسی قسم کی پابندی نہیں ہے کہ آپ نے لیکچر کی تیاری کرنی ہے تو آپ لٹریچر پڑھیں. آپ لٹریچر از لائف، آپ ویسے بھی لٹریچر پڑھ سکتے ہیں. تو اس میں کچھ چیزیں یہاں پہ ایکسپلین بھی کروں گا تاکہ آپ کا ایک لٹریری ٹیسٹ ڈیولپ ہو. توجہ سے آپ نے دیکھنا ہے. فرسٹ آف آل یہ ہے ایلیٹریشن. ایلیٹریشن کیا ہوتا ہے؟ ایلیٹریشن ہوتا ہے ریپیٹیشن آف کانسوننٹ لیٹر اور ساؤنڈز ان ورڈز. ہم اب جانتے ہیں کہ 5 ہمارے پاس واول لیٹرز ہیں، واول ساؤنڈز ہیں، اے ای آئی او یو، اور اس کے علاوہ باقی کانسوننٹ لیٹر ہیں. تو یہ اس میں بھی ہو سکتی ہے، پوئمز میں بھی ہو سکتے ہیں، یہ کسی لٹریری ورکس ڈرامہ ناول میں بھی ہو سکتے ہیں. اس میں ہوتا کیا ہے کہ اس میں کانسوننٹ لیٹر ریپیٹ ہو رہے ہوتے ہیں. ایک جنرل ایگزامپل ہے، اس کے بعد کچھ ایگزامپلز میں نے لٹریچر سے لیے ہیں تو آپ ان کو توجہ سے دیکھیں گے. جنرل کیا ہے جی؟ بابر باٹ اے بیٹ، کہ بابر نے ایک بیٹ خریدا. یہاں آپ دیکھیں بی لیٹر جو ہے جو کہ کانسوننٹ لیٹر ہے وہ ریپیٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، بابر باٹ اے بیٹ. لٹریچر سے ہم نے جو ایگزامپلز، جو بڑی امپورٹنٹ لائنز ہیں وہ میں نے لی ہیں، ان کو تھوڑا میں ایکسپلین بھی کروں گا، آپ نے توجہ سے دیکھنا ہے. یہ جی میک بیتھ بہت ہی امپورٹنٹ ڈرامہ ہے ولیم شیکسپیئر کا. اس میں 3 وچز، 3 چڑیلیں ہوتی ہیں جو کہ ڈرامے کے سٹارٹ میں ایک سٹیٹمنٹ دیتی ہیں جو کہ بیسیکلی ڈرامے کا موڈ بنا رہی ہوتی ہیں، ماحول بنا رہی ہوتے ہیں، کہ اس سٹیٹمنٹ سے ہم اندازہ لگا رہے ہوتے ہیں کہ ڈرامے میں آگے کیا ہونے والا ہے. لائنز ہیں جی: فیئر از فاؤل، فاؤل از فیئر، ہوور تھرو فاگ اینڈ فل دی ایئر. یہ بڑی امپورٹنٹ اور بڑی مزے کی لائن ہے. یہاں دیکھیں ایف جو لیٹر ہے کانسوننٹ ہے، یہ بار بار اس میں ریپیٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اور اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ شیکسپیئر نے ایلیٹریشن یوز کی ہے. تھوڑا ایکسپلین بھی میں کر دیتا ہوں. دیکھو، فیئر از فاؤل، فاؤل از فیئر. فیئر کہتے ہیں اینی تھنگ وچ از کوائٹ اپروپریٹ، جو کہ مناسب ہو، ایک اچھی چیز ہو. فاؤل کہتے ہیں انفیئر مینز کو کہتے ہیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک چیز فیئر بھی ہے وہ فاؤل ہوتی ہے، جو فاؤل ہے وہ فیئر بھی ہوتی ہے؟ ہم اس کی 3 طرح سے میں آپ کو ایکسپلینیشن بتاؤں گا. پہلی دیکھیں جی، ہیومینٹی ہیز 2 فیسز. ہم سب کے 2 چہرے ہوتے ہیں. ون از آور گڈ فیس، ادر از آور ایول فیس. سملرلی یہ وچز جو ہیں یہ ڈرامے کے سٹارٹ میں کہہ رہی ہیں کہ میک بیتھ جو کہ کنگ ڈنکن کو مرڈر کرتا ہے ہائر پوسٹ کے لیے، اس کو جو اپنا ایکٹ تھا وہ فیئر لگ رہا تھا. بٹ ود دا پیسج آف ٹائم ہم دیکھتے ہیں وہ جو ایکٹ تھا وہ اٹ پرووز ٹو بی فاؤل. سملرلی سم ٹائمز ان آور لائف اگر ہم دیکھیں، ہم کچھ ڈیسیجن لیتے ہیں جو کہ ہمیں فیئر لگتے ہیں، بٹ ود دا پیسج آف ٹائم دیز ڈیسیجن سیمز ٹو بی فاؤل. Similarly in our life sometimes we take some decision which are actually foul, but with the passage of time these decisions becomes fair. So hover through fog and fill the air. Fog دھند کو کہتے ہیں، fill the air dirty گندی ہوا کو کہتے ہیں. It means کہ in life there are many uncertainties. چیزیں کلیئر نہیں ہیں، ہم بہت سی چیزوں کو کلیئر نہیں دیکھ سکتے. ہماری ایک اپنی ججمنٹ ہوتی ہے، گاڈ کی ایک اپنا پری پلان ایک سسٹم ہوتا ہے. تو شیکسپیئر کہتا ہے کہ جی ہماری لائف میں کیا ہوتا ہے، بہت سی چیزیں جو ہمیں فاگ اینڈ فل دی ایئر ہمیں بالکل انواضح ہوتی ہیں، بالکل واضح نہیں ہوتی ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ڈیسیجن ٹھیک لے رہے ہیں، بٹ ود دا پیسج آف ٹائم ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا ٹرو ڈیسیجن تھا وہ فالس پروو ہوتا ہے. اس لیے یہ ایک ڈرامے کے لیول سے بھی میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا ہے. اس کے علاوہ میں نے ایک جنرل بھی آپ کو بتایا کہ ہیومینٹی کے ہمیشہ 2 فیسز ہوتے ہیں. ہر بندے کو اپنا ڈیسیجن فیئر لگ رہا ہوتا ہے، بٹ at the end of the game only time decides which decision is fair and which decision is foul. دوسری جی ہماری لائنز ہیں جی دا ویسٹ لینڈ. بہت ہی امپورٹنٹ پوئم ہے تھامس ٹرنز ایلیٹ کی. اس کی لائنز ہیں، اس کی سٹارٹ میں ہے اپریل از دا کرولیسٹ منتھ. اپریل بڑا ظالم مہینہ ہے، شاعر یہاں کہتا ہے. آگے والی لائنز میں نے لکھی ہیں، وہاں پہ لائنز ہیں اپریل از دا کرولیسٹ منتھ، بریڈنگ lilacs out of the dead land.
تو یہاں پہ دیکھیں ایل اور ڈی جو لیٹرز ہیں وہ ریپیٹ ہو رہے ہیں، تو یہ الیٹریشن ہے. تو یہ ایکسپلین آپ کو کر دوں کہ شاید کیوں اپریل کو کرولیسٹ منتھ کہہ رہا ہے. دیکھیں اپریل از سیزن آف اسپرنگ وچ از بیسیکلی این ٹائم آف ایکٹیویٹی. بٹ شاعر کہتا ہے کہ جو ماڈرن ورلڈ ہے، جو ماڈرن مین ہے، یہ بیسیکلی دس پوئم واز ریٹن آفٹر ورلڈ وار ون، اور ورلڈ وار ون نے جو ہے وہ سویلائزیشن کی ہر آئیڈیا، ہر آئیڈیلز کو ہلا کے رکھ دیا تھا. مطلب لوگ سمجھ رہے تھے کہ ٹیکنالوجی کے آنے سے، انڈسٹری کے آنے سے، ویپن انڈسٹری کے آنے سے ہم ترقی کر رہے ہیں، لیکن جب وہ ویپنز ورلڈ وار ون میں یوز ہوئے تو اس کے بعد ان کو پتہ چلا کہ بیسیکلی وی آر گوئنگ ٹورڈز اے ڈائزسٹو سچویشن. تو اب وہ ماڈرن مین کے بارے میں بتا رہا ہے کہ اب ماڈرن مین کو جو ہے وہ اپریل ایک ظالم مہینہ لگتا ہے. کیوں؟ اس میں تھوڑا ورک کرنا پڑتا ہے، اس کو سردیاں پسند ہیں، سردیوں میں وہ ریسٹ کی پوزیشن میں ہوتا ہے. ان آور لائف ایکچولی وی آر افریڈ آف بینگ چینجڈ. ہم تبدیل نہیں ہونا چاہتے، ہم سچویشن کو ایز اٹ از دیکھنا چاہتے ہیں. لائلیکس آؤٹ آف دا ڈیڈ لینڈ، وہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ جو اپریل ہے وہ ایک ظالم مہینہ کیوں ہے؟ کیونکہ یہ لائلیکس ایک فریگرنس اینڈ فلاوری ایک پلانٹ ہے جو کہ ڈیڈ لینڈ سے باہر آ رہا ہوتا ہے، مردہ زمین سے باہر آ رہا ہوتا ہے. اٹ مینس جو چینج ہماری آ رہی ہوتی ہے، شاعر کہتا ہے کہ وہ چینج ہمیں پسند نہیں ہے. اسی میں آگے وہ کہتا ہے مکسنگ میموری. اب مکسنگ میموری میں آپ دیکھیں ایم لیٹرز جو ہے کانسوننٹ ہے اور یہ ریپیٹ ہو رہا ہے کہ ہم مکسنگ میموری سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی یادداشت کو مکس کرتے رہتے ہیں. ایسا نہ ہوتا تو ایسا ہوتا، ایسا نہ ہوتا تو ایسا، اس طرح کی سچویشن ہے. پھر وہ کہتا ہے جی ونٹر کیپٹ اس وارم. سردیاں جو ہمیں ہیں وہ وارم میں نہ گرم، ونٹر میں نہ سردیاں. اٹ مینز وہ کہتا ہے کہ جو لائف ان ونٹر ہوتی ہے وہ ہم پسند کرتے ہیں. اس کی یہ وجہ ہوتی ہے کہ ہم کوئی ایکٹیویٹی نہیں کرنا چاہتے. دیکھیں سردیوں میں آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہوتا ہے، ہم سارا دن آگ پہ بیٹھے رہتے ہیں، انجوائے کرتے رہتے ہیں، کام کرنے کا کوئی جی نہیں کرتا. یہ ہماری لائف میں اپلائی ہوتا ہے کہ ہم ایفریڈ ہیں جی، ڈرے ہوئے ہیں جی، کسی قسم کی چینج نہیں لانی، جس طرح زندگی گزر رہی ہے ویسے گزاریں. تو یہ اس باقی انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو ڈرامہ شیکسپیئر کے ڈرامز اور یہ جو جتنے ڈراماز ہیں، اس کے علاوہ یہ جو پوئمز ہیں، میں ساری ان پہ 2-3 لیکچر دوں گا. ان کا انالیسس انشاءاللہ زبردست انالیسس ہوگا. لٹریری اسٹوڈنٹ جو بھی ہیں وہ جڑے رہیں. اس کے بعد جی یہ تو آپ نے خود بھی پڑھا ہوگا، بچوں کو بھی پڑھا رہے ہیں جی. ڈیفوڈلز ایک پوئمز ہے ولیم ورڈزورتھ کی، اس میں یہ لائن ہے جی فلٹرنگ اینڈ ڈانسنگ ان دا بریز beside the lake beneath the trees. تو یہاں پہ دیکھیں زیڈ ساؤنڈ، جو ایس ساؤنڈ یہاں پہ زیڈ ساؤنڈ ریپیٹ ہو رہی ہے، فلٹرنگ جی ساؤنڈ جو ہے وہ ریپیٹ ہو رہی ہے، پھر ڈی ساؤنڈ ریپیٹ ہو رہی ہے. تو یہ سارا ہمارا کیا ہے؟ ایلیٹریشن ہے. اب جی آتے ہیں ہم اپنی نیکسٹ لٹریری ٹرم پر جو کہ ایلیگری. ایلیگری کیا ہوتی ہے جی؟ a story in which people think and happenings have a hidden meaning. یہ ایک ایسی سٹوری ہوتی ہے کہ جس میں چھپے ہوئے مطلب ہوتے ہیں. مطلب سرفیس سٹرکچر اور ہے، ڈیپ سٹرکچر اور ہے. اب ہم سب اس کا مقصد کیا ہوتا ہے، کیوں ایلیگری رائٹر لکھتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایکسپلیننگ آئیڈیاز، کسی آئیڈیاز کو وضاحت کرنا ہو یا مورل پرنسپل جو ہیں کسی پرنسپل کی وضاحت کرنی ہو تو رائٹر جو ہے وہ ایلیگری لکھتے ہیں. بہت امپارٹنٹ ناول ہے جی اینیمل فارم، جارج آرویل کا. یہ آج کل ویسے اس میں بھی آ رہا ہے، سوشل میڈیا پہ بھی اس کی بات ہو رہی ہے کہ ہمارے عمران خان نے جو ہیں وہ جارج آرویل کا اینیمل فارم اور 1984 پڑھا ہے. تو یہ بڑے امپورٹنٹ ہیں پولیٹیکل سنیریو کے حوالے سے. اب دیکھیں یہ کیونکہ میں سارا اس کو ایکسپلین تو نہیں کر سکتا، لیکن یہ ایلیگری کیسے ہے، اس کی سٹوری اور ہڈن میننگز میں کیا تعلق ہے، وہ میں نے کوشش کی ہے کہ 3-4 پوائنٹس میں آپ کو میں سمجھانے کی کوشش کروں گا. دیکھو جی سٹوری میں ایک کریکٹر ہے نیپولین، جو کہ لیڈر ہے اور بڑا سکیمنگ کریکٹر ہے، اور وہ چالیں چلتا ہے. اس کی ایک سیکرٹ ڈاگز فورس ہے، اس نے کتوں کی ایک فورس بنائی ہوئی ہے جو ہر وہ جو نیپولین کے اگینسٹ جاتا ہے، جو اس کا اینیمی ہوتا ہے، یہ ڈاگ اس پہ اٹیک کرتے ہیں. اس ناول میں اگر آپ پڑھیں گے اور اس کو مار دیتے ہیں. یہ جو سٹوری میں نیپولین ہے، یہ اس کا ہڈن میننگ یہ ہے کہ یہ جوزف اسٹالن کو، یہ رشین ریولوشن کے تناظر میں ہے، انقلاب روس جو آیا تھا 1917 میں، اس کی یہ سٹوری ہے جی. نیپولین جو سٹوری میں ہے وہ ہڈن میننگ یہ ہے کہ وہ جوزف اسٹالن کو ظاہر کرتا ہے. اب اسٹالن کون تھا جی؟ یہ بڑی لگژریس لائف، بڑی شاہانہ زندگی گزار رہا تھا. اس کی ایک سیکرٹ پولیس تھی جس کا نام تھا دا NKVD. تو جو بھی اس کے اگینسٹ جاتا، جو بھی اس کا دشمن ہوتا، یہ اس کو اس پولیس کے ذریعے اٹھوا لیتا اور اس کو مار دیتا تھا. ادھر سٹوری میں جی ایک کریکٹر ہے سنوبال، جو کہ پگ لیڈر ہے اور یہ اگینسٹ نیپولین ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ نیپولین کے خلاف ہوتا ہے. مطلب
ہر جو نیپولین کی ہر جو کام ہوتا ہے، ہر جو نیوز کا ایجنڈا ہوتا ہے، یہ اس کے خلاف ہوتا ہے۔ ادھر اگر اس کا ہڈن میننگ دیکھیں تو رشین ریولوشن میں لیون ٹراسکائی ایک جناب وہ لیڈر تھا جو کہ ہیلپر تھا رشین ریولوشن میں، واز ایگزائلڈ، اس کو جلا وطن کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ جو سنو بال ہے یہ ایکچولی لیون ٹراسکائی کو ظاہر کر رہا ہے۔ آگے ہیں جی ایک دا ونڈ مل ہے جس کا جو اس کا اونر ہوتا ہے میجر، جس کو یہ جانور سارے اکٹھا ہو مل کر وہ اس کو وہاں سے بھگا دیتے ہیں اور ایک انقلاب لاتے ہیں، اپنی سچویشن کو چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔